رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم و مکرم حاضرین، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور جمادی الاولیٰ کا عظمتوں والا مہینہ، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے رب العلا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سجدوں کی حلاوت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تلاوت اور اپنے ذکر کا ذوق نصیب فرمائے. سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات مقدسہ کی تلاوت میں نے کی. ان آیات مقدسہ کا ترجمہ اور آج کے بیان میں نماز کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا نمازی بنائے. سورۃ البقرہ مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جس کے 40 رکوع
اور 286 آیات ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ کو، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کے اندر ایک گائے کا قصہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے، یعنی جز کی وجہ سے کل کا نام رکھنا سورۃ البقرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے، قرآن مجید کے الفاظ اور معانی اور ان کے اندر جو انوار ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فسطاط القرآن بھی اس کو کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ کے نام سے شروع، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، اور اولیاء کرام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ان کا حصہ ملتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب کی عظمت کی وجہ سے اس میں اشارہ بعید ہے، وہ بلند رتبہ کتاب، ذالک الکتاب۔ تو عربی زبان کے اندر جو مشار الیہ اگر قریب ہو تو ھذا کا لفظ، اگر دور ہو تو ذالک کا لفظ۔ اب ذالک الکتاب، تو علم بلاغت کے اندر اشارہ بعید مشار الیہ کے رتبے کی بلندی کی خاطر بھی آتا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، لا ریب فی، جس کے اندر کوئی ریب نہیں۔ عربی زبان کے اندر ریب شک کو کہتے ہیں۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، متقین کی دوسری صفت ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ صفت نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صفت نمبر 4 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقین وہ ہیں جو آپ پہ اتاری گئی کتاب یعنی قرآن مجید، اس کو بھی مانتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے زبور، تورات، انجیل اور جتنے صحائف تھے سب پر یقین رکھتے ہیں۔ 5ویں صفت متقین کی وبالآخرۃ ہم یوقنون، دار آخرت، قیامت کا دن، آخرت کے بارے میں یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں متقین کی، اور متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ جن کی صفات 5 صفات کا ذکر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان متقین کا، جن کے اندر 5 صفات ہیں، ان کا رزلٹ، ان کا نتیجہ ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ ذالکہ کی جمع ہے اولئک، جس طرح دیٹ کی جمع انگلش میں ہوتی ہے دوز، دس کی جمع دیز، فارسی کے اندر اشارہ بعید ہوتا ہے آن، اس کی جمع ہوتی ہے آن ہا، اشارہ قریب ہوتا ہے این، اور اس کی جمع ہوتی ہے این ہا۔ تو یہ عربی کے اندر اولئک علی ھدی من ربہم، جن کے اندر 5 صفات ہیں،
غیب کو ماننے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے دیوں سے خرچ کرنے والے، اور جتنی الہامی کتب صحائف نازل ہوئے انہیں ماننے والے، قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے، یہی ہدایت پر ہیں من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ، سند اللہ نے عطا فرمائی، کن کو؟ متقین کو۔ تو آج جو گفتگو ہے تقریر کے اندر، ترجمہ برکت کے لیے میں نے اور ترجمانی آپ کے سامنے کر دی ہے ان 5 آیات مقدسہ کی، لیکن وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اس کی ذرا وضاحت ہوگی نماز کے حوالے سے۔ تو آج تو میرا جو موضوع تھا بیان کرنے کا، جو ارادہ تھا، وہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ پچھلے جمعہ پر ایک صحابی رسول حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا کہ راہ حق میں کس طرح انہوں نے تکلیفیں برداشت فرمائیں۔ تو آج جو میں نے مطالعہ کیا تھا وہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ بس میں آ رہا تھا ادھر، وضو کر رہا تھا، تو بیٹے نے کہا کہ نماز کے لیے، تو پھر میں نے آج یہی نماز کا موضوع آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ارکان اسلام 5 جو 5 ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، سب سے پہلی چیز جو عاقل بالغ مرد و زن پر فرض ہے، عاقل بالغ حضرات پر، وہ نماز ہے، روزہ ہے پھر، اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت ہو تو پھر حج ہے، نماز۔ اور نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن حکیم میں نماز کا ذکر فرمایا، اور اتنا شاید کسی اور عبادت کا ذکر نہیں جتنا نماز کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز کی کتنی اہمیت ہے، 700 سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کا حکم، تاکہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جہاں سے بھی تلاوت کرے، صلاۃ کا لفظ اسے نظر آ جائے گا، صلاۃ۔ تو صلاۃ کا معنی نماز منقول شرعی ہے، عربی لغت کے اندر تو اس کا معنی دعا ہے، تحریک الصلوین ہے، تو اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ منقول شرعی ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز کی فضیلت، نماز کے اندر کچھ اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں، اسی حالت میں وہ کھڑے رہیں گے، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی تشہد کی حالت میں ہیں۔ اور امت محمدیہ پہ اللہ کا کتنا کرم ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے اندر قیام بھی آ گیا، رکوع بھی آ گیا، سجود بھی آ گیا، جامع عبادت۔ اور نماز کی برکتیں سبحان اللہ۔ اب لوگ جو ہیں جی شوگر کے مریض ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ ذرا چیک اپ کرتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہاں ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن ہے اس کو، ٹینشن کی وجہ سے اس کو کیا ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے، سٹریس ہے جی، انگزائٹی ہے جی، یہ مختلف ایسے الفاظ جو بولے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب کی سیرت طیبہ، آپ کا طریقہ کار، جب دل اداس ہوتا تھا اللہ کے محبوب نفل نماز شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں علاج ہے، نماز کے اندر علاج ہے، اور ہم غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ غفلت دور فرما دے۔ تو نماز کے اندر ہم تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر کئی بیماریوں کا علاج ہے جی۔ وضو کرتے ہیں تو آنکھوں کی بیماریاں، ناک میں جی ختم ہو جاتی ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، سنت طریقہ ہے، ایسے سر کا مسح کرتے ہیں، تو اپنے بازو دھوتے ہیں،
پاؤں کو دھوتے ہیں، مسح جس وقت کرتے ہیں نا تو گردن پر ایسے ہاتھ گیلا کر کے پھیرتے ہیں۔ تو اب تو جو نان مسلم اور زیادہ وہ سائنس اور پھر اسلامی تعلیمات پر کو بھی سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہمارا مسلمان بھائی کسی باہر کے ملک میں وہ وضو کر رہے تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے تھے، جب اس نے ایسے ہاتھ گیلا کر کے نا یہاں پھیرے تو اس نے سوال کیا یہ کیا کر رہے ہو جی؟ انہوں نے کہا ہم 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یہ نماز کا ابتدائیہ ہے، اس سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب حیران رہ گئے، کہنے لگے ہم تو ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں جن کا دماغ کمزور ہو گیا، مالیہ خولیہ کی تکلیف، یہ دماغی توازن درست نہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں ان کی ان رگوں کو گیلا کرتے ہیں۔ اور جو 5 وقت نماز پڑھے گا کم از کم 5 مرتبہ تو وضو کرے گا نا۔ اس نے کہا اگر آپ لوگوں کا یہی طریقہ ہے تو میری تحقیق کے مطابق آپ لوگوں کا دماغ صحیح رہے گا، اور آپ کو پتہ ہے دماغ صحیح ہو تو پھر معاملات بھی سارے۔ اب دماغ خراب کیوں ہو گئے؟ یہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد گھروں میں، دماغ صحیح نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نماز کیسی پیاری عبادت ہے۔ تو یہ نماز 700 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو۔ ایک حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا اور میں حیران رہ گیا، اللہ کے محبوب نے اتنا لمبا قیام فرمایا، پھر صورتوں کا ذکر بھی تھا، فلاں فلاں صورت، پھر جتنا دیر قیام میں اتنا دیر رکوع میں، اتنی دیر پھر قومے میں، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اتنی دیر پھر پہلے سجدے میں، پھر جلسے میں، پھر سجدے میں۔ آج تک کسی کے بارے میں ایسی نماز کا جو اللہ کے پیارے محبوب نے ادا فرمائی۔ مومن نماز بنا نہیں کسے کار دا، ہوندا ذلیل جڑا اس نو وسار دا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے محبوب نے 10 نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِقْتَ أَوْ قُتِلْتَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، فرمایا یا قتل کر دیا جائے۔ دوسری نصیحت یہ تھی وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ وَأَهْلِكَ، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تمہیں حکم دے کہ اپنا کاروبار، اپنے اہل کو، بچوں کو چھوڑ دے، پھر ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور تیسری نصیحت تھی وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ یہ حدیث کے لفظ میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ عربی کا معنی جانتے ہوتے تو پھر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جو نماز جو ہے یہ فرضی نماز ہرگز نہ قضا کرنا۔ جو نماز قضا کرتا ہے نا فرض نماز، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سائڈ پہ ہو جاتی ہے، میری طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے جس کھڈے میں گر کر مرتا ہے مر جا، جس تباہی کی طرف جاتا ہے چلا جا، میری رحمت تجھ سے دور ہے۔ جب نماز ہی نہیں ہے، اور وہ رب ہے کہ اگر نعمتیں گننا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ احساس ہے اور لا تعد ولا تحصى ہے نعم، اور اس رب العلا کی بارگاہ میں رات دن کے 24 گھنٹوں میں تقریباً 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا وقت یہ جمع کر لیں، پوری نماز پڑھیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جس وقت وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، بلکہ عورت جب سر سجدے میں رکھتی ہے اس کے اندر اس کی رحم کی کئی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ سارے سجدے میں نماز تو پڑھے نا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کئی بیماریوں کا علاج ہے نماز۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر نماز پڑھنے والے سب ایک جیسے بھی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تفسیر بیضاوی ہے،
ہم علماء کو پڑھاتے ہیں اپنے مدرسے میں، ایک جلالین شریف ہے تفسیر بیضاوی، وہ بھی پڑھاتے ہیں، اس کے اندر وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایک مفہوم تو علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے یہ بیان فرمایا، نماز کے اندر کوئی چیزیں ہیں مستحبات، نماز کے اندر ہیں سنن، آداب ہیں، اور اسی طرح نماز کے اندر واجبات ہیں، نماز کے اندر فرائض ہیں۔ جو نمازی ان سب چیزوں کا خیال کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں یقیمون الصلاۃ کے پابند ہوتے ہیں، کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اقام یقیم، لکڑی کو سیدھا کر دینا، ٹیڑھی لکڑی ہو اس کو سیدھا کر دینا، کہ نماز کے جو لوازمات ہیں نا ان کو خیال کر کے مکمل طور پہ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور مفہوم بھی قاضی صاحب نے بیان فرمائے، اگر ان کو میں بیان کروں تو کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمازی اصلی وصلی آٹھ کے اور گھاٹ کے، اصلی جو بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی دوست آ گیا، کاروبار ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز شروع کر دیں گے۔ بلکہ مکاشفۃ القلوب کے اندر حضرت امام غزالی قرآن کی آیت نقل فرماتے ہیں، رجال اللہ تلہیہم، کہ ایسے رجال بھی ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے، جن کو کاروبار تجارت غافل نہیں کرتی۔ آگے فرماتے ہیں ایسے بھی تھے، مثلا لوہاروں کا کام کرنے والا، ہتھوڑا اٹھایا ایسے مارنے کے لیے، ادھر کانوں میں صدائی اللہ اکبر اللہ اکبر، ہتھوڑا وہیں سے چھوڑ دیا، پھر اس کو مارا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی چمڑے کا جوتا سینے کا ٹیلر ماسٹر، پاپوش سینے والے، جوتے سینے والے، اتنے پکے نمازی کہ سوئی کو ڈالا اس چمڑے کے اندر سینے کے لیے، جوتا بنانے کے لیے، اور کانوں میں صدائی اللہ اکبر، فوراً سوئی کو پھر کھینچا ہی نہیں پیچھے۔ اور ایک کتاب میں نے پڑھا، اللہ کا بندہ ایک خاص ایسے ہی جو ہی اذان کی آواز سنتا تھا نا، جس کام میں وہ فوراً کام چھوڑ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے خیال آیا کہ ابھی جماعت کو تو دیر ہوگی، تو جلدی سے یہ میں کام چند منٹوں میں مکمل کر لوں۔ اذان سنی اور کام اپنا پھر کرتا رہا چند منٹ۔ پھر آیا، اس وقت یہ ٹونٹیوں کا یہ نہیں تھا حساب، اس نے جو ہے نا پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا اندر، تو جس وقت کنویں کے اندر ڈول ڈالا اور پانی کو ایسے کھینچا، پانی کی بجائے سارے سونے کے ٹکڑے۔ حیران رہ گیا، پانی ہے اندر، اس میں سونے کے ٹکڑے، اور چونکہ وہ تھا اللہ کا خاص بندہ، نماز کا پابند تھا۔ جو اللہ کے خاص بندے جب غفلت کریں، کوئی کوتاہی ہو جائے، پھر فوراً گرفت بھی ہوتی ہے، فوراً وہ پریشان ہو کے دیکھتا ہے کہ سونے کے ٹکڑے اس میں آ گئے، مجھے تو پانی کی ضرورت ہے۔ ہاتف غیبی سے ندا آئی، اے دنیا کا حریص اور لالچی اور کتا دنیا کا، تجھے اگر دنیا کی ضرورت ہے لے لے، یہ آج تو نے میرے نام کی تعظیم ہی نہیں کی۔ ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ خاتون، 300 حافظائیں جو بچیاں تھیں نا، ان کے محل کے اندر روزانہ قرآن کی تلاوت، اور جو حافظ قرآن تھے اس دور کے اندر، ہر ایک کا وظیفہ ہارون الرشید صاحب نے مقرر کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ خاتون فوت ہو گئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، سہیلی نے پوچھا، بی بی صاحبہ حال سناؤ کیا بنی؟ کہنے لگی اللہ نے بخش دیا ہے، کہ آپ نے رفاع عامہ کے بہت کام کرائے تھے، اس وجہ سے۔ فرمایا اللہ تو بے نیاز ہے، بس میری تو وہ نیکی اللہ کو بڑی پسند ہوگی، قبول ہوگی اس کی بارگاہ میں۔ کون سی؟ کہ میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھی تھی، ہم ماہوے گفتگو کر رہی تھیں، اتنے میں مسجد سے صدا، مؤذن نے اذان کی صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا کہ اللہ کے نام کی تعظیم کرو، خاموش ہو جاؤ، اذان کو سنو اور جواب دو، اذان سن کر جواب دو۔ بس میرے اس کام کو
جو میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، میرے سارے گناہ ہی بخش دیے اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام بھی میری روح سے کر۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی؟ ایک امام ہے حدیث پاک لکھ رہے تھے، جو ہی قلم، پہلے تھا نا یہ رواج سیاہی بنا کے اور قلم کے ساتھ لکھا کرتے تھے، قیامت والے دن علماء جو حدیث لکھتے ہیں نا، شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیا جائے گا، شہداء کے خون کے برابر۔ وہ امام ایسے، انہوں نے ایسے، ان کو بھی نیند میں کسی نے دیکھا، کیا بنی؟ کہنے لگے میرا ایک چھوٹا سا کام، چھوٹی سی نیکی اللہ کو بہت پسند آ گئی، بس قلم میں نے ایسے نکالا، قلم کو نکالا، سیاہی لگی ہوئی تھی، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اس نے اس سیاہی کو چوسنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا اسے پیاس لگی ہے، میں اللہ کے محبوب کی حدیث بعد میں لکھ لوں گا، بس میں ایسی کچھ دیر کے لیے قلم کو ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا، مکھی نے اپنی پیاس بجھا لی، یہی میری نیکی اللہ کو پسند آ گئی، یہی پسند آ گئی۔ اس لیے نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، نہ جانے بے نیاز ذات ہے اس کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نمازی اصلی وصلی کا مطلب ہے کسی نمازی دوست کے پاس گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلے تو وہ کوتاہی کرتا تھا، اس نے ہاتھ سے پکڑا، چلو بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی برکت سے اس کو بھی نماز نصیب ہو گئی، یہ تو ہو گیا وصلی۔ کچھ ہوتے ہیں 8 کے، چلو جمعہ والے دن آگے نماز پڑھنے کے لیے، باقی نمازوں کی چھٹی، 360 والے بھی عید والے دن، اور کچھ تو ایسے بھی اللہ کے بندے عید بھی نہیں نصیب ہوتی ہیں یا نہیں ہیں؟ معاشرے میں ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ادھر جاتے ہیں حرمین شریفین، وہاں بھی نمازیں ان کی رہ جاتی ہیں۔ تو بتائیے، اتنا سفر کیا، ہاں اتنا خرچہ کیا، اور جو کام کرنے کا تھا، جو اہم تھا فریضہ، اس کی پرواہ نہ کی۔ آج کل صاحب نظر لوگ فرماتے ہیں چند چیزیں ہیں یہ جو ہمارے حالات ہو گئے نا، بے برکتی ہو گئی، بے سکونی ہو گئی، بہت سی روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، آپس میں وہ جذبہ اتحاد، جگانگت، اخوت، میاں بیوی کا پیار نہیں، بھائی بھائی کا پیار نہیں، ہمسایہ ہمسائے سے پیار نہیں کرتا، کئی بیماریاں لگ چکی ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ غفلت ہے، ہمارے اوپر غفلت بڑی طاری ہو گئی ہے۔ ہمارے جو اکابر تھے نا وہ غافل نہیں تھے، وہ شریعت کے پابند تھے، اٹھنا کب ہے اللہ کی بارگاہ میں اور رزق حلال کے لیے کب نکلنا ہے، کون سا وقت، قرآن کی تلاوت کا کون سا وقت ہے، اللہ کے ذکر کا وقت، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے، وہ غافل نہیں تھے۔ اگر بیوی غفلت کرے گی گھر کے اندر تو میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا یا نہیں؟ جس کی فیکٹری کے اندر اگر کوئی ملازمت ہے وہ غفلت کرے گا، فیکٹری کا مالک اس پر ناراض ہوگا، تو غفلت، اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچا لے۔ نمبر 2، دوسری خرابی ہے غصہ۔ کیا بھائی؟ غصہ۔ یہ غصہ جو زیادہ آتا ہے، بے وقت آتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ٹینشن، اور پھر اندر وہ شوگر والا سلسلہ، کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ خوش وقت وہ ہے غصہ دیر سے آئے اور جلدی، غصہ تو ہے نا ہر انسان میں، اور پہلوان بھی اس کو کہتے ہیں غصے کے وقت اول پھول نہ بکے، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، اسے پہلوان کہتے ہیں۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا، غصہ ہے درود شریف پڑھ لو، غصہ آ گیا ذرا بیوی پر غصہ، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، پانی پی لو، درود شریف پڑھ لو، کھڑے ہو تو ذرا لیٹ جاؤ، کیونکہ غصے کی وجہ سے عقل پہ کیا آ جاتا ہے؟ پردہ آ جاتا ہے۔ پھر بہت زیادہ انسان، یہاں تک کہ گھر اڑ جڑ جاتے ہیں، اولاد متنفر ہو جاتی ہے۔ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، غصے پہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اچھا، 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا ہے غرور، یہ بھی غین سے، غصہ بھی غین سے اور غفلت بھی غین سے، پہلا حرف غین ہے نا۔ غرور کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کو۔ ہاں جی، عہدے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کسی کو کچھ جانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں ہے، متکبر ہے۔ کوئی غریب سلام کریں تو سیدھے منہ سے جواب ہی نہیں دیتا، اگر کوئی سلام کرے تو صحیح رخ اس کی طرف نہیں کرتا، اس کے اندر تکبر ہے۔
تو غرور کا سر نیچا، پراؤڈ ہے دا فال، غرور کا سر نیچا، تکبر عزازیل را خوار کرد۔ شیطان نے کتنا علم والا تھا، تکبر کیا، بے ادب بنا، 6 لاکھ سال کی عبادت اس کی مردود ہو گئی تکبر کی وجہ سے۔ علم ہو اور تکبر ہو تو یہ زیادہ خسارے میں ہے، اس کی نسبت علم تھوڑا ہے، اس میں عاجزی ہے، نیاز مندی ہے، والدین کے آگے عاجزی ہو، تکبر نہ ہو۔ جس استاد سے علم سیکھ رہا ہے، بزرگ ہیں، بڑا بھائی ہے، دوست ہیں، تکبر سے اللہ بچائے۔ غرور جس کو کہتے ہیں غرور۔ نمبر 4 غلو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی تعریف کے اندر ایسے ہو چھٹانگ کے برابر اس کو من بنا کے پیش کر دو، یہ ہے غلو، مبالغہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی بچائے۔ آج کا کل کے جو حالات ہیں نا، اتنی تعریف کے کلمات، اتنے، بلکہ فاسق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سٹیجوں پر، کوئی محافل دینی ہوتی ہیں، فاسق، وہ نماز بھی پوری نہیں پڑھتے، مولوی صاحب کو 100 روپیہ 500 دے دیا، جی عاشق رسول ہے، جی یہ دیوانہ رسول ہے، پروانہ رسول ہے، اور اس کو تو سنت رسول ہی نصیب نہیں ہے، اسے تو 5 وقت کی نماز ہی نصیب ہے نہیں ہے، یہ عاشق رسول کیسے بن گیا؟ خدا کا عرش کانپتا ہے۔ اے تعریف کرنے والا، تو کذب بیانی کر رہا ہے۔ اگر تعریف کرنی ہے پیٹھ پیچھے کرو، تعریف منہ پہ اگر کرو گے مبالغہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ پھر اس کی بھی 2 مفہوم لکھے ہیں محدثین نے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالی ہمیں غلو سے بچائے۔ اور 5ویں بات ہے بھائی غل، یہ بھی غین سے ہے۔ غل عربی زبان میں غل کہتے ہیں کینے کو، اندر کینہ، اندر بغض ہے، اناد ہے، اندر بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو دیکھا حسد پیدا ہو گیا، کھوٹ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اے میرا پیارا بیٹا انیس، پیارے بیٹے، رات کو سویا کر کسی کے بارے میں دل میں غصہ، کوئی کینہ، یہ مجھ نبی کی سنت ہے۔ ایسا مسلمان ہو جس کا سینہ جو ہے نا کینے سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو۔ اندر کی جو یہ بیماریاں، یہ علم پڑھنے کی وجہ سے یہ بیماریاں دور نہیں ہوتی، تکبر اور بڑھ جاتا ہے، غرور بڑھ جاتا ہے، غلو کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، غصہ جی بہت زیادہ آتا ہے، غصہ، وہ سارا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے، گھر کا نظام۔ اور اتنا غصیلا، غصے پہ کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اور ایک صاحب تو تھے ایسے گزرے نا، وہ جانوروں کو بھی گالیاں دیتے تھے، وہ زیادہ غصیلا ہو، پھر غصے کی وجہ سے اول پھول بکے گا، زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نمازی، ایک تقسیم میں نے عرض کی، آخر میں عرض کر رہا ہوں، نمازی عام بھی ہوتے ہیں، خاص بھی ہوتے ہیں، اخص الخواص بھی ہوتے ہیں، مقربین بھی ہوتے ہیں۔ یہ سارے نمازی ایک جیسے، رسالہ روح الصلاۃ اس میں لکھتے عام نمازی اللہ اکبر، دل میں اچھا نماز پڑھ رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ایسے، اور خیالات کی دنیا میں بھٹکا ہوا ہے، بظاہر سراپا مسجد میں ہے، جسم اس کا مسجد میں ہے، خیالات کی دنیا میں، کاروبار میں ہے۔ یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ حرام کی روزگی وجہ سے بھی آتے ہیں، لقمہ حرام کا کھائے، مشکوک غذا کھائے، جہاں گیا جی ہوٹل پہ جو شے پکی ہوئی ہے کھا لی، جہاں بھی گیا، 5 من مرغیاں جی، وہ گالی بھی نکال رہے ہیں، ایسے گردنیں اتار رہے ہیں، تکبیر بھی نہیں پڑھتے، وہ لقمہ اندر جائے گا، کھاؤ گے، نماز کا سکون آئے گا؟ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس وجہ سے برے خیالات نماز کے اندر، پہلے کوئی خیالات اور نماز کی کیفیت میں، یہ تو عام نمازی ہیں جو وہ اللہ کی طرف سے وہ ادا ہو جائیں گے، لیکن وہ روحانیت تو نہیں ملے گی۔ نمبر 2، دوسری قسم کے نمازی ہیں، پڑھا شروع کیا اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم، اللہ کی ذات پاک، یہ ترجمہ جو ہے نا ساتھ معنی بھی اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، پھر ادھر ادھر خیالات کے اندر نہیں بھٹکے گا۔ نمبر تین، کچھ نمازی ہوتے ہیں اخص الخواص، ان کی نماز کا معیار اور ہوتا ہے۔ امام حضرت باج بستامی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں تاکہ اللہ اللہ کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ فرمایا رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، نفس امارہ پہ چھری چلائی، میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہوں،
عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ تو میں نے پوچھا یا این ربی یا عرش اللہ، اللہ کے عرش میرا رب کہاں ہے؟ عرش سے ندا آئی، اللہ فرماتا ہے نہ میں عرش پر سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میرے جو جلوے ہیں وہ مومن صالح اور نیک بندے کے سینے میں ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ بتلایا گیا، عرش کا جواب سنا، میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ پوری رات 2 رکعت نماز نفل میں گزر گئی۔ پچھلی رات کو جو اٹھتے ہیں، پچھلی راتیں رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، یہ فرشتے آ کر اٹھا دیتے ہیں۔ آپ بھی سورۃ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ کے سو جائیں، سینے پہ دم کریں اور کہہ دیں، فرشتوں کو کہہ دیں اتنے بجے اٹھا دینا، پھر گھڑی پہ ٹائم بھی دیکھ لیں، منٹ کا بھی فرق ہے۔ اب آگے آپ نے کوشش کرنی ہے، 3 گرے ادھر لگا دیتا ہے شیطان، ہر گرے پہ پھونک بھی مارتا ہے، علیک علیہ طویل، لمبی رات ہے، لمبی رات ہے، اور جو غافل ہیں سوئے رہتے ہیں۔ صبح کی نماز بھی قضا ہوگی، عصر کی نماز جب قضا ہو جائے، کانما وہ تیرا اہلہ و مالہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں بچا، برباد ہو گیا۔ یوں سمجھے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، سارے گھر کے افراد ختم ہو جائیں، کاروبار ختم۔ تو اتنا نقصان ایک نماز عصر کی چھوڑنے والا، بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، بیوی نے نہیں پڑھی، سارا گھر کا گھر چٹ ہے، اور خان صاحب کو فکر ہے کہ نقصان۔ اللہ تعالیٰ میں فکر نصیب فرمائے۔ اور آگے مقربین، اللہ اکبر، چوتھے نمازی قیام میں ہیں، اسم قیوم ان کے نور کی تجلی کو دیکھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، عظیم اللہ کا نام ہے یا نہیں، اس نور کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں، سر سجدے میں رکھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، علیون کے نور کی تجلی کو دیکھتے ہیں، اور جس وقت تشہد میں بیٹھتے ہیں اس میں متین ان کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام اللہ کا نام ہے، اس کے نور کی تجلی کو دیکھتے ہیں۔ تو سارے نمازی برابر، نہ حاجی برابر ہیں سارے، نہ مولوی سارے برابر ہیں، نہ پیر سارے برابر ہیں۔ سن رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نماز کی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ کامیاب زندگی چاہتے ہو، گھر کے اندر نماز کا ماحول بناؤ، صرف خود تہجد گزار بن جاؤ، بیٹا نہیں پڑھتا، بیٹی نہیں پڑھتی، بیوی نہیں پڑھتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ غصہ کرو نا، دین کے لیے بھی تو غصہ کرو۔ الحب فی اللہ و البغض فی اللہ، ٹکر میل ویسی کا ہے نا، جب ممنے دی ماں اتے کاوڑ کی تھی، غصہ کی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا نمازی بنائے، کہہ دیجئے آمین۔ نماز اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے گناہ، کفر کے۔ اگر انکار کرے نماز کا تب تو کافر ہے اہل سنت کے نزدیک، ترک کرنے والا وہ کافر تو نہیں، بہت بڑا مجرم ہے۔ سنیے آخر میں اب تقریر کا اینڈ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں لیٹ، پھر میں دل کے اندر وہ درد لے کر میں ان کو کچھ اور سنا دوں، آپ پھر دیکھتے ہیں گھڑیوں کو، جو آپ کی مجبوری ہوتی ہے، بچے کہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی لینے کے لیے جانا ہے، میرے تک پیغام پہنچتے ہیں جو استاد جی کو کہو ٹائم پہ تقریر، تو آج میں بند کر رہا ہوں، دیکھیے ابھی ٹوٹیوں پر دیکھیں، ابھی آئیں گے دوست احباب جمعہ کے لیے۔ تو پیارے محبوب کے غلاموں، آخر میں غوث الورا آپ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے؟ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہو نا اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ اب بتائیے 11ویں کا لنگر کیسے ہم کھاتے ہیں، مٹھائی ہو شرینی ہو، یہ پتہ نہیں غوث پاک نے کیا فرمایا۔ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل عظیم محدث ہیں، فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں بس وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا واجب القتل ہے۔ اب قتل مولوی صاحب تو نہیں کرے گا، اسلامی حکومت ہو، ہاں بھئی، تو پھر آگے اسلام قرآن کے حکام ہوں تو پھر ہوگا نا چور کی سزا، شرابی کی سزا، زانی کی سزا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ جب ایک دور کے اندر ضیاء صاحب نے نمازیں شروع کرائی تھیں، نماز کی کمیٹی ہے، ایک صاحب کمیٹی باغ میلسی کے اندر افیسر صاحب عصر کی نماز پڑھانے لگے، اللہ اکبر، اور اونچی آواز سے الحمدللہ رب العالمین، اونچی آواز سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالی ہمیں پکا نمازی بنائے، کہہ دیجیے آمین۔ مومن نماز بنا نہیں کسے کار دا، ہوندا ذلیل جڑا اس نو وسار دا۔ سب سے نرم حکم جو ہے نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں ہے، وہ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو جیل میں بند کر دو۔ سن رہے ہو؟ اب بہاولپور کا ہم اندازہ لگائیں، یہ سینٹر جیل میں سارے آ جائیں گے، جیل میں بند کر دو اس کو، جیل میں اتنی سزا۔ تو سب سے پہلے کسی دیکھنا ہے نا بندے کو یہ کیسا ہے،
اعمال کے اعتبار سے مخلص ہے، نماز کو دیکھو نماز کیسے پڑھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک نوجوان کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، بڑے خشوع و خضوع سے نماز اس نے پڑھ لی، فرمایا ادھر آؤ بھائی، تجھے ہم نوکری دیتے ہیں جی، سرکاری نوکری۔ حضور میں تو اس لائق نہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے نماز پڑھتے تجھے دیکھا نا، تیرا انداز، تو وفا والا ہے، تو دیانتدار لگتا ہے، نماز اس انداز سے پڑھ رہا ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی دیانتداری والا سلوک اور رویہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پکا نمازی بنائے۔ آج بھی دیکھو نا 4-5 منٹ اوپر ہو گئے تو برداشت کر لیں گے یا نہیں، یا ناراض بیٹھے ہو؟ وما علیہ الا البلاغ، سنتے ادا فرما لیں۔